السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم سبق نمبر 5 کے مشقی سوالات وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سوال نمبر 8 ہیڈ ماسٹر کے نام اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی درخواست لکھیے۔ تو یہ آپ نے پہلے بھی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی کاپی پہ جو ہے وہ اس کو درست کر کے لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے دیے گئے خاکے کی مدد سے کہانی لکھیے، کہانی کا اخلاقی سبق کا نتیجہ بھی تحریر کیجیے۔ بیٹا یہ کہانی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خاکے کی مدد سے اس کہانی کو ہم نے لکھنا ہے اور پھر لاسٹ پہ اس کا اخلاقی جو سبق ہے یا نتیجہ ہے وہ بھی ہم نے لکھنا ہے۔ اب ہم اس کی کہانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کہانی ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ندی کے کنارے اونٹ اور گدڑ کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ اونٹ کو تیرنا آتا تھا، وہ روز ندی پار کر کے دوسری طرف جاتا، وہاں خربوزے کے کھیت تھے، اونٹ بھی خربوزے کھاتا۔ اس نے یہ بات گدڑ کو بتائی تو گدڑ کا دل بھی للچانے لگا۔ اس نے اونٹ کی منت سماجت کی کہ کسی طرح اسے بھی خربوزے کے کھیتوں میں لے جائے۔ اونٹ نے کہا ٹھیک ہے، میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ۔ گدڑ اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور دونوں ندی پار کر کے خربوزوں کے کھیت میں گھس گئے۔ گدڑ نے خربوزے کھا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اونٹ نے کہا چپ رہو ورنہ کھیتوں کا مالک آ جائے گا، مگر گدڑ نہ مانا۔ آوازیں سن کر کھیت کا مالک آ گیا۔ گدڑ اسے دیکھ کر اندر چھپ گیا، جبکہ اونٹ کہیں نہ چھپ سکا۔ مالک نے ڈنڈوں سے اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ واپسی پر گدڑ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اونٹ کو گدڑ کے شور مچانے پر بہت غصہ تھا۔ اونٹ ندی کے بیچ میں آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ یوں گدڑ ندی میں ڈوب گیا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا نتیجہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو بیٹا یہ کہانی ہے، اسی کہانی کو آپ نے یہاں پہ اپنی بک کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو حل کر لینا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائے، اور اس کے اندر آپ نے رموز و اوقاف کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے معلومات عامہ، فضائی آلودگی فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والے دھوئیں کے علاوہ فصلوں کی باقیات جلانے کے عمل سے پیدا ہونے والا دھواں مجموعی طور پر فضائی آلودگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ فضا کا اس طرح آلودہ ہونا کینسر، پھیپھڑوں کے عارضے اور کئی طرح کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ آگے سرگرمیاں ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ خود تیار کرنی ہے۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کے کیا فائدے ہیں، تحریر کیجیے اور جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کے کیا فائدے ہیں، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان حادثات سے بچ جاتا ہے، نظم و ضبط کا خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور انسان کا جو وقت ہے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کے فوائد وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ٹریفک کے مختلف اشاروں کے مطالب اور مقاصد معلوم کریں اور مشہور اشاروں کی وضاحت جماعت میں پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹریفک کے جو اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیوں لگائے جاتے ہیں، لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، تو وہ آپ نے جو ہے انٹرنیٹ کی مدد سے یہ بھی آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے ٹریفک کے چند عمومی اشاروں کا چارٹ جماعت کے کمرے میں آویزہ کریں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو جو ہے یہ آپ نے کام بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ سرگرمیاں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا نردبان کا پیج نمبر 80 پہ جو ہے یہ محاورات دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں محاورہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور پھر آپ نے اپنی بک کے اوپر جو ہے اس کو لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ہاتھ پھیلانا، محنت سے کما کر کھاؤ، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ ہو کا عالم ہونا، بچوں کے چلے جانے کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ تو اس طرح بیٹا یہ آپ نے محاورات دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان محاورات کی مدد سے آپ نے یہ جملے جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں۔
اس کے بعد یہ پیج نمبر ہے 72 متشابہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر جو ہے وہ لکھ لینے ہیں، اور اگر پہلے لکھے ہوئے ہیں تو پھر دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر آپ کی کوئی مسٹیک تو نہیں، اور پھر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح بیٹا یہ پیج نمبر 68 اور 69 ہے، اس کے اوپر بھی محاورات دیے ہوئے ہیں اور ان کا استعمال۔ اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے محاورات کے معنی لکھیں اور جملے بنائیں۔ تو یہ محاورات دیے ہوئے ہیں، ساتھ ان کی میننگ جو ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں، تو آپ نے ان کو غور سے پڑھ کے اپنی بک کے اوپر جو وہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ جیسے یہ ہے آڑے ہاتھوں لینا، اس کا میننگ ہے برا بھلا کہنا۔ اس نے شرارت کی تو ابا جان نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آستینے چڑھانا، لڑنے کے لیے تیار ہونا۔ آج کل کے بچے معمولی بات پر آستینے چڑھا لیتے ہیں، تو یہ آپ نے جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے کام کو۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج ہے 69۔ اس کا دوسرا پارٹ ہے مندرجہ ذیل جملوں میں محاورے تلاش کیجیے اور ان کے معنی لکھیے۔ تو آپ نے پہلے ان محاوروں کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اس کے اندر کون کون سے محاورے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ان محاوروں کو ایسے نیچے جو ہے وہ لکھ دینا ہے۔ یہ محاورے ہیں اور ساتھ یہ اس کی میننگ بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ پیج نمبر 58 ہے مترادف الفاظ۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے مترادف الفاظ علیحدہ کیجیے۔ یہ آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے، اگر پہلے کیے ہوئے ہیں تو پھر بھی اس کو ٹیلی کر لینا ہے تاکہ کوئی اس کے اندر مسٹیک نہ رہے۔ امید ہے بیٹا آپ کو ان ساری چیزوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پھر اپنا کام جو ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔